السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ خبریں تو بہت سی ہیں، مثلا کل الیکشن ہوا سمریال میں، سیالکوٹ میں ایک پروونشل سیٹ کا۔ یہ سیٹ ایز ایکسپیکٹڈ دھاندلیوں کے الزامات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سیٹ ٹریڈیشنلی مسلم لیگ نواز ہی کی سیٹ ہے۔ 2013 میں بھی چودھری ارشد جاوید وڑائچ صاحب، جن کی آپ بیٹی الیکشن جیتی ہیں، وہ جو فوت ہو گئے تھے تو جگہ خالی ہوئی تھی، 2013 میں بھی انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ تب ان کی لیڈ تھی 8,321 ووٹوں کی، ان کے مخالف کو ملے تھے 31,499۔ 2018 میں بھی انہوں نے سیٹ جیتی، تب ان کی لیڈ تھی 12,223 ووٹوں کی۔ اب لیڈ ہے تقریباً آلموسٹ 40,000، 39,684، ٹھیک ٹھاک مطلب کہ لیڈ آئی ہے ان کی اس دفعہ، تو آلموسٹ 40,000 کی۔ تو سیٹ تو پی ایم ایل این کی ہے۔ کیا ایسے عوامل بدلے ہیں کہ جہاں پہ دونوں سیٹس میں 8,9 ہزار کا فرق تھا دو الیکشنز میں، وہ اچانک 40,000 میں کیسے ہو گیا؟ تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دوسری طرف اعلان ہو گئے ہیں کہ جی تحریک پاکستان، تحریک انصاف نے کر دیا، بھائی آج محمود خان چغئی صاحب نے بھی اپنا ٹویٹ کر دیا کہ عید کے بعد جو ان کا یہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ایک نیشن وائڈ تحریک چلے گی۔ لیکن ساتھ ہی جو عمران خان صاحب کی آخری بات ہوئی ہے اپنے لائرز کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ، بہت ہی سخت بیان آیا ہے، وہ میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد تو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہو گئے، کم از کم جو مذاکرات کی بات کچھ لوگ کرتے تھے، میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں چل رہی، لیکن جو سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور پھر ڈائریکٹ نام لے کے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر اب کیا ہوگا سیاست میں؟ کیونکہ صرف انہوں نے فیلڈ مارشل کو نہیں نشانے پہ لیا، انہوں نے پوری عدلیہ کو بھی لے لیا۔ پہلے ججز کے نام لیتے تھے کہ جی فائز عیسیٰ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اب انہوں نے پوری جوڈیشری کو ہی تل دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جی سارے صرف اپنی نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو اگر جوڈیشری بھی آپ کے خیال میں نہیں ہے، اگر آپ کے نزدیک وہ بھی نہیں ہے، فوج بھی جسے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ جہاں تک ہڑتال تحریک کا تعلق ہے تو میں ایک فگر آپ سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں جو پنجاب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے یہ مارچ کے اندر سپریم کورٹ میں بتایا۔ انہوں نے کہا جی 35,962، تقریباً 36,000 سمجھ لیں، لوگ ہیں جو نامینیٹڈ ہیں، جن کے اوپر الزام ہے مے 9 کے مقدمات کا۔ اس میں سے 11,367 کے قریب اریسٹڈ ہیں اور 24,500 وہ ہیں جو ایبسکانڈنگ ہیں، اور 319 ایف آئی آرز تھیں، لیکن 307 چلان فائنل ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں تقریباً نعیم پنجوتا جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے مطابق کوئی 52 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز، اور ایک ایم این اے کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی گئے ہیں کیونکہ ان کو سزا ہو گئی ہے۔ تو اگر ہزاروں ورکر بھی دائیں بائیں ہوئے ہیں، اگر آپ کے 50-60 لوگ ایم این ایز ایم پی ایز ملا کے وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں، تو پھر تحریک کیسے چلے گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، دوسرے پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، جنرل سیکرٹری ہیں جو پی ٹی آئی کے۔ پہلے رانا صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آپ کا ون پیج تو بڑا زبردست چل رہا ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، لیکن ابھی زرداری صاحب بھی لاہور گئے ہوئے تھے، پی ٹی آئی پہ بعد میں آتے ہیں، وہاں پہ بہت گلے شکوے ہوئے ہیں ان سے لوگوں کے، اور محمد الیاس ہیں، بڑے سیزن رپورٹر ہیں، انہوں نے جو خبر بھی دی ہے اس میں بڑی سخت باتیں کہ ان کو ان کے لوگوں نے کہا کہ جی منتیں ترلے کرتے ہیں تب 2% کام ہوتے ہیں، جو طے ہوا وہ نہیں ہوتا، اور اس پہ صدر مملکت نے کہا کہ مجھے پتا ہے، لیکن ان پہ جب برا وقت ہو تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، جب پوزیشن میں ہو تو گلے پڑ جاتے ہیں، جو فارمولا طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اور پھر دوسری بات جو ان کو کوٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے پریشانیاں ہیں، فی الحال بہت سی مجبوریاں ہیں، ہمیں ملک کے لیے ساتھ چلنا ہے۔ آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم پرانی تنخواہ پہ سارے کام کریں گے، پی ٹی آئی پہ تو بعد میں آتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے؟ کب تک پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے رانا صاحب؟ دیکھیں، آصف زرداری صاحب بڑے جہاں دیدہ اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، تو آخر جو لوگ گلہ کر رہے تھے ان کا دل رکھنے کے لیے بھی تو کوئی بات کرنی ہوتی ہے، تو انہوں نے ان کو یہ بات کر کے مطمئن کر دیا ہوگا۔ باقی جہاں تک جو ہے وہ کام نہ ہونے کی بات ہے تو اس کے متعلق ایک ارینجمنٹ جو کہ دونوں
پارٹیز کی لیڈرشپ پہ درمیان طے ہوا تھا 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد، تو اس کے تحت ایک کمیٹی جو ہے وہ گورنر پنجاب کی چیئر میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے. مجھے بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہونے کا شرف حاصل ہے. تو وہاں پہ تقریباً ہر مہینے بعد ہم میٹنگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو بھی ایشو ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ گرم سرد گفتگو بھی ہوتی ہے. تو لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو ایشوز درپیش ہوتے ہیں ان کو سلجھا لیا جاتا ہے. کچھ کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو یہ معاملات جو ہے یہ پھر اسی طرح سے چلتے ہیں. اپنے لوگوں کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بعض اوقات بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن یہ گلے شکوے جو ہیں یہ سیاست کا حصہ ہے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے ایک بہت سینئر لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں، ان کے الائے ہیں، ان کے حلیف ہیں، مگر ان کی بہت امپورٹنس ہے خان صاحب کے نزدیک، اور پھر پارلیمنٹری سیٹ اپ کے اندر بھی ان کی بڑی امپورٹنس ہے ان کی جماعت کی. تو ان کے ایک الائے نے میرے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ حالات ایک باری جب 26ویں امینڈمنٹ آ رہی تھی تو وہاں بھی ایک ٹائم پہ ایسی تلخی آ گئی کہ بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا ورژن لے کے آتے ہیں 26ویں امینڈمنٹ کا، اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ساتھ مل کے لے کے آتے ہیں. اور انہوں نے پیغام بھی بھجوا دیا، اور پھر شاید مولانا صاحب نے کہا کہ چلیں ان کی رائے لے لیتے ہیں پی ٹی آئی کی. پھر وہ پیغام گیا عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب نے اکارڈنگ ٹو جن صاحب نے پوری بات سنائی لیڈر نے، انہوں نے کہا خان صاحب نے کہا میں 1-2 دن میں بتاتا ہوں. پھر وہ 2-3 دن کے اندر ہم نے دیکھا پورا پریشر بھی آ گیا، پھر ہمیں وہ باتیں بھی سنی کہ خود جے یو آئی کے لوگ ٹوٹ جائیں گے اگر یہ نہ ہوا وہ نہیں ہوا. تو وہاں تب بھی بات چلی گئی تھی کہ اگر وہ اپنا لے آتے ورژن تو آپ کی تو گورنمنٹ گر جانی تھی. تو یہ چیز دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی اگر آپ اتنا ہی chill.com سے سلوک کریں گے ان کے ساتھ؟ نہیں ایسا کوئی سلوک نہیں ہے. وہ بعض باتیں جو ہے نا وہ پھر آپ لوگوں کا جو دل رکھنا ہوتا ہے نا، کوئی آپ کو بھی وہ بات سنانی ہوتی ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، تو ایسے ہو جاتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صرف یہ کہا نہیں تھا، بلکہ اگر آپ ان دنوں کو یاد کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو موقف لے کے آئے تھے، اس موقف میں پی ٹی آئی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مکمل کنسلٹیشن اور انڈورسمنٹ تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جو حکومتی ڈرافٹ تھا اس کے برعکس وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ڈرافٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے زیادہ گفتگو کی، میٹنگز کی، اس میں اپنی ان پٹ دی، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ متفق ہوئے. بلکہ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس ڈرافٹ کے اوپر متفق تھی، اور جب مولانا وہ ڈرافٹ گورنمنٹ کے پاس لے کے آئے، ہمارے پاس لے کے آئے، اور جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے تو پھر مولانا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اس ڈرافٹ کے اوپر کھڑے رہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئی. تو یہ آپ ان دنوں کو جو ہے وہ تھوڑا یادداشت کریں. وہ جو ڈرافٹ مولانا نے پیش کیا تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ان پٹ شامل تھی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بات ٹھیک ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو انہوں نے ان کے پاس کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا مولانا صاحب کو کہ ہم آپ اور پی ٹی آئی ہم لے آتے ہیں، اور اگر یہ نہیں مانتے پی ایم ایل این والے تو پھر ہم اپنا ڈرافٹ لے آتے ہیں. اس کا آپ اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں نا کہ یہ بات یہاں تک چلی گئی تھی؟ نہیں وہ ڈرافٹ لے آئے نا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ پی ایم ایل این بھی شامل تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کر رہے تھے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس حد تک جانا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کبھی بھی ڈیڈ لاک میں نہیں جاتی. مولانا فضل الرحمان بھی ڈیڈ لاک میں نہیں گئے. پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈ لاک میں چلی جاتی ہے. یعنی وہ اس وقت تک جو ہے وہ ڈائلاگ میں شامل رہے جب تک ان کو یہ احساس تھا کہ یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا.
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریزالو ہو گیا ہے، یہ تو سمجھوتا ہونے جا رہا ہے، افہام و تفہیم ہونے جا رہا ہے، وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ اچھا یہ بتائیں رانا صاحب، یہ جو تحریک کی بات ہوئی تو سب کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی اس وقت اکیلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک فل فلیج ایک احتجاجی تحریک شروع کر سکے۔ اب آج چک صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت آئیں گے، تو وہ جو ایک چھتری چاہیے تھی اپوزیشن کی، تو وہ تو پھر اب آ جائے گی سامنے، یہ بھی ہوں گے، پھر مولانا صاحب بھی ہو جائیں گے، پھر تو ایک تحریک بن سکتی ہے۔ کیا یہ اب سیریس ڈیولپمنٹ نہیں ہو گئی؟ نہیں، یہ کوئی سیریس ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، حکومت اور دا ٹیم انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف، انہوں نے ایک سال میں جو اکانومی کو بہتر کیا ہے، مختلف حوالوں سے جو معاشی اشاریے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اور اس کے بعد پھر جو 6 اور 7 مئی کو اور پھر 10 مئی کی صبح ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ماحول نہیں رہا۔ اب ماحول یہ ہے کہ اس یعنی تمام تر پرائیڈ کو، کامیابی کو، اس عزت کو، اس جو دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کامیابی ملی ہے، اس کو فوکس کیا جائے ٹوورڈز اکانومی، اور اگلے سال 2 سال میں جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے اسٹریٹجک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ 1971 کے بعد جو ہے آپ نے ایک کامیابی، ایک عزت حاصل کی ہے، تو وہ یہ معاشی بحران جو ہے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا جائے۔ اس وقت ماحول یہ ہے، انہیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ اس قسم کا کوئی ماحول یا تحریک چلانے کی کوشش کریں گے، تو میری جو اسیسمنٹ ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ، میں یہ چاہتا نہیں ہوں، میں بالکل نہیں یہ چاہتا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پھر اگر وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں انہیں کافی مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں گی۔ جو فگرز آپ نے اپنے انٹرو میں دیے ہیں کہ اتنے ہزار جو ہیں وہ ابسکاؤنٹ کر رہے ہیں، اتنے ہزار جو ہیں وہ اریسٹ ہیں، اتنے ہزار جو ہیں وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پروسیکیوشن فیس کر رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پھر سزائیں پائیں گے، مشکلات کا شکار ہوں گے، مزید جو ہے وہ جو کوئی اکا دکا باہر نکلے گا وہ مزید جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگا۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ اپنا بھی خیال کریں اور ملک اور قوم کا بھی خیال کریں، اور ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنی توانائیاں جو ہیں ان کو بروئے کار لائیں۔ بعد میں سیاست تو یہیں پہ ہے نا، سیاست سال بعد 2 سال بعد اکانومی کے بحران پہ قابو پا لیا جائے تو اس کے بعد بھی سیاست ہوتی رہے گی۔ ایک چیز بتائیں نا، اب یا ان کو ریلیف مل سکتی ہے مقدمات میں عدالتوں سے، یا ان کو ریلیف مل سکتی ہے اگر وہ فوجی قیادت سے بات کریں۔ اب جو لیٹسٹ ان کا بیان آیا ہے عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے تل دیا نام لے کے، انہوں نے پوری جوڈیشری کو رگڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی پوری جوڈیشری جو ہے اب تابع ہو گئی ہے، پوری جوڈیشری صرف ججز اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں۔ آرمی چیف کے اوپر پھر وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں کہ جب ان کو میں نے ہٹایا تو انہوں نے کوشش کی میری اہلیہ سے ملنے کی، انہوں نے نہیں ملا، تو اب اس کو وہ رگڑ رہے ہیں۔ بہت پرسنلائز ہو گیا، تو کلیئرلی ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہ عدالت سے ریلیف آئے گی، نہ فوجی قیادت سے بات ہوگی، تو پھر ان کے پاس تو آپشن ایک تحریک کا ہی ہے۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوں تو کیا کریں؟ کیا آپشن ہے پھر آپ کے پاس؟ نہیں، اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں، ہم ان کی جگہ پہ بہت مرتبہ رہے ہیں۔ مجھے بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں پی ایم ایل این میں تقریباً 32-33 سال ہو گئے، اور اس میں ایسے مواقع جو ہیں وہ ایک بار نہیں کئی بار آئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کو بھی بچایا ہے، اور حالات میں جو ہے وہ انہوں نے بڑی یعنی جو ہے وہ وائزنس کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ تو باقی جو ان کے معاملات ہیں اس کے اوپر تو وہ کیا خوب کہا تھا منیر نیازی صاحب نے، اور شاید ان کے لیے کہا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔
تو یہ تو پھر اس قسم کی صورتحال ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو نہیں، لیکن یہ مجھے بتایا نا، اب ہائی کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا 2025 میں اپیل لگ ہی نہیں سکتی جی، بیکاز وہ باری نہیں آئے گی، تو 2025 یہ چلا گیا۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کو کسی طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ میں تو صرف یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت پھر آپشن ہے کیا؟ بیکاز اگر آپ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سے ہم کیا بات کریں، آپ تو ہمارا الیکشن چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یا آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے، تو آپ لوگوں پہ بھی کوئی پریشر نہیں ہے، تو یہ پھٹے گا نہیں، یہ ایک بہت زیادہ پریشر کوکر بنتا جا رہا ہے۔ نہیں چلیں مالک صاحب دیکھیں نا، بندے کو ریئلسٹک تو ہونا چاہیے نا۔ جب یہ ہمارا الیکشن چرا کے بیٹھے تھے تو پھر ہم اس وقت کیوں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے؟ معاملہ یہ ہے کہ جس دن پلوامہ کا واقعہ ہوا، ہم کیوں جا کے ان کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ کمیٹی روم میں انتظار کرتے رہے تھے؟ ہاں، ہمارا الیکشن چرا کے نہیں یہ بیٹھے تھے، یہ وہ آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے وہ ہماری 45 سیٹیں چرا کے انہوں نے گورنمنٹ نہیں بنائی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے جو ہے وہ پارسا نہ بنے، اور اتنی پارسائی کا جو ہے وہ اپنا گمانڈ نہ کریں۔ اب معاملہ تو یہی ہے نا کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے دھاندلی کر کے، جس طرح سے ہمیں جو ہے وہ جتوا کے جو ہے وہ اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، 2024 میں کیوں نہیں لائی؟ دیکھیں، ان کو یہی کیا فکر ہے؟ پی ٹی آئی کا جب بات کرتے ہیں ان کے لیڈران سے، ان کو دو فکریں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو آپ نے اب ایک ایم این اے آپ نے ان کا کھڑکا بھی دیا مے 9 کے کیس میں۔ وہ خود کہتے ہیں جی 52 کے قریب ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو بھی فارغ کر دینا، جو ہم پارلیمان کے اندر ہیں ہماری یہ بھی لے لیں گے، دوسری تو جو آپ نے لے لی سیٹیں لے لی، وہ کہتے ہیں جو ملی بھی ہیں وہ بھی انہوں نے اس طرح خالی کروا لینی ہے۔ اچھا، ہمارے چیف کی یہ بیل نہیں لگنے دیتے، اس کا مقدمہ نہیں چل رہا 2025 میں۔ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں تحریک کے۔ کیا آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ نہیں لگا دیا ان کو؟ آپ مجبور نہیں کر رہے کہ تحریک ہی ان کا راستہ نکلے؟ نہیں تو دیوار کے ساتھ اگر لگ گئے ہیں تو بیٹھ جائیں، دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے بات کریں۔ بات کس چیز پہ کریں آپ؟ وہ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب ہم ایسے کریں گے، ایک کو کھڑکا دیا باقیوں کو کھڑکا دیں گے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، ہم ان کے ساتھ بات کیوں کریں؟ وزیر اعظم آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو کہتا ہے کہ آئیں بیٹھیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ہم بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو بھی ریزالو کریں، اور آئیں ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، عام آدمی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اگر تحریک شروع ہوتی ہے رانا صاحب، اگر آئیں کوئی چارٹر آف اکانومی کریں، اتر وہ آتے نہیں ہیں۔ اگر شہروں میں احتجاج ہوتا ہے، شہر بند کرنے آسان ہوتے ہیں، 400-500 لوگ بھی سڑکیں بند کریں تو لاہور کی بھی 4 سڑکیں بند کریں، شہر بند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شہر بند کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک روٹ بھی بند ہوگا، ادھر سے جی بی کے راستے بھی بند ہوں گے، پشاور سے سارا کچھ ہوگا، تو کیا گورنمنٹ کا رویہ کیا ہوگا؟ بہت سختی سے نپٹیں گے آپ لوگ کہ شروع میں تھوڑا سا صبر کریں گے؟ مالک صاحب، آپ ان کے حال پہ رحم کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو یہ راستے نہ دکھائیں۔ سر وہ ساڈے کہنے آگے ہی وہ بڑی مشکل میں ہے۔ نہیں تسی رستے تے بخا رہے ہو نا، تسی انہوں دس رہے ہو کہ فلاں سڑک بند کر دیو، فلاں جگہ تو فلاں سڑک بند کر دیو۔ نہیں، یہ ساری انہوں دی گلاں نے، دے آر the ones who are saying it، ہم یہ کریں گے، شہروں میں نکلیں گے۔ آپ کو تحریک زور پکڑتی نظر نہیں آتی کہ آپ کو تحریک شروع ہوتی ہی نظر نہیں آتی؟ نہیں مالک صاحب، میں کوئی مستقبل کی کوئی پیشین گوئی یا پریڈکشن تو میں نہیں کر سکتا، نہ میں ایسا بندہ ہوں، لیکن میں آج ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، آج یہ نہیں کر سکتے، آج وہ حالات نہیں ہیں۔ آج یہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے متعلق جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بے وقت کی راگنی جو ہے، یہ
الاپنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سے ماسوائے اپنے نقصان کے اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، جو انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد بھی لائیں گے ایاز صادق صاحب کے خلاف، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے۔ اس میں نمبرز تو کلیئر ہیں، وہ کامیاب ہو نہیں سکتی۔ ایک ہی خطرہ ہے کہ کوئی آپ ان کے کچھ 2-4 لوگ نہ توڑ لیں، وہ ایک نئی امبیرسمنٹ ہوگی۔ اگر تحریک آتی ہے، کیا آپ کو ان کے سارے ووٹ ڈلتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کے اپنے ووٹ کم ہو جائیں؟ انہیں صرف اس بات سے، یعنی اس بات پہ وہ خفا ہیں کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ جب بھی یہ ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو چائے پلاتے ہیں، مجھے وہاں پہ بلا لیتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کو بلا لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ ان کی بات سنتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی بات سنیں اور دیکھیں یہ بات آپ جو ہے وہ وزیر اعظم سے کریں۔ وہ خود بھی بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے، وہ بھی اگر ہمیں جانے پہ جو ہے وہ عزت اور احترام سے بٹھاتے ہیں تو وہ بھی دروازہ بند کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ رہیں اور میرے پاس جو ہے وہ نہ آئیں۔ تو یہ اس قسم کے رویے ہیں ان کے، اور انہی رویوں آپ کو آنے والے دنوں میں صرف عمران خان صاحب پہ کی سختیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں کہ پوری جماعت کی اور باقی لیڈران پہ بھی سختیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، مجھے کسی پہ سختی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہم کسی کے اوپر سختی بڑھانے کے حق میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آج بھی ایک سینئر صحافیوں کے وفد سے ان کی ملاقات تھی، اس میں انہوں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو اور ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کو جو ہے وہ تیار ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ سے قانون ہاتھ میں لیں گے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کریں گے، تو پھر اس میں تو پھر سختی جو ہے وہ تو ہونی ہی ہے، اس میں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ ہمیشہ اتنا وقت دینے کا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں تحریک کیسے چلے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی۔ السلام علیکم سلمان جی۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایبسلیوٹلی کوئی چانس ہی نہیں ہے، نہ وہ ماحول ہے نہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ تحریک بنے چلے۔ اور میں بھی آپ سے وہ فگر میں نے ان سے بھی شیئر کیا تھا، شیئر ود یو۔ یہ پنجاب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے ابھی مارچ کے اندر سپریم کورٹ میں جمع کروایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ صرف مے 9 کے کیسز میں 35,962، 36,000 ہی ہو گئے، یہ لوگ نامینیٹڈ ہیں۔ 11,367 یعنی کہ 11,500 کے قریب اریسٹڈ ہیں، تقریباً 24,500 ایبسکانڈنگ ہیں، 319 ایف آئی آرز تھیں اور 307 فائنل چلان بھی ہو گئے میں۔ اینڈ وی ہیو اسٹارٹڈ سینگ دا پروسیس۔ ایک آپ کے ایم این اے سزا ہو گئی ہے، فارغ بھی ہو گئے۔ عمر ایوب کے خلاف ریفرنس اسپیکر بھیجتے ہیں جمعے کو اور وہ ٹیوزڈے کو تاریخ بھی لگ جاتی ہے، وہ ان کے 4 کو ان کی تاریخ بھی آ جائے گی، وینسڈے کو۔ سو چیزیں آر موونگ ایٹ اے فاسٹ ٹریک۔ پھر آپ لوگ بات کرتے ہیں، اگر ہم بات کریں گے تو ہم صرف فوجی قیادت سے بات کریں گے۔ اب 31 کا جو خان صاحب کا بیان ہے، اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ کس سے بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو جب عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے اپنے ذرائع سے بشا بی بی تک رسائی کی کوشش کی، اور جس پر بشا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ملاقات نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد جو 14 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ایک ڈسگرنٹلمنٹ ہے جنرل صاحب کی، جس کا وہ غصہ نکال رہے ہیں۔ اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں، پھر 2-3 دن پہلے علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک، آپ نے کہا کہ یہ ذاتی خیال ہے، پھر وہ آ گیا کہ نہیں گیو اینڈ ٹیک نیشنل ایشوز پہ ہوگا۔ بٹ پھر شبلی فراز صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے بات ہو سکتی ہے، بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ٹو اینڈ فرو چل رہا ہے، لیکن اس بیان کے بعد اور سے پہلے ہی بہت سخت بیان تھے، تو کیا اب آپ لوگ کلیئر ہو گئے ہیں کہ اب آپ کی کسی سے بات چیت کا کوئی امکان نہیں رہا، نہ گورنمنٹ سے نہ فوج سے؟ اور اگر آپ عدالتی ریلیف مانگ رہے ہیں، اس پہ بھی خان صاحب نے پوری عدالت رگڑ دی، ان کا سارے ججز اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہیں بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ سو اگر جوڈیشری از آؤٹ،
If the army leadership is out, گورنمنٹ سے آپ بات کرنے پہ تیار نہیں ہیں, تو پھر کیسے, کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ہماری یا عمران خان کی پیدا کردہ تو نہیں ہے, یہ اس ملک میں 78 سال سے یہی ہو رہا ہے. بٹ لیکن اس وقت تو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا. نہیں میں عرض کر دوں نا, دیکھیں یہ ایک صورتحال ہے جو 78 سال سے اس ملک پہ طاری ہے کہ عدلیہ کو محکوم کیا جاتا ہے, کوئی تھوڑا سا عرصہ آتا ہے, تھوڑی سی توانائی پیدا ہوتی ہے نظام میں, تھوڑی سی کوئی جمہوری ایک لہر چلتی ہے, اس کو پھر کچل دیا جاتا ہے. عدلیہ اگر تھوڑا سا سر اٹھاتی ہے, آزادی کی طرف بڑھتی ہے, تو اس کو کچل دیا جاتا ہے. یہ تو تواتر سے 78 سال سے یہ ہو رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے عمران خان اور پی ٹی آئی کے سامنے کیا چوائسز ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ سر جھکا لیں اور انتظار کریں اپنی باری کا کہ ٹھیک ہے یہ نظام اس ملک میں جبر کا ایسے ہی ہے, شاید کسی دن ہماری پھر باری آ جائے تو ہم اس دن پھر اچک کے بیٹھ جائیں گے کسی کرسی پر. تو یہ عمران خان نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی سیاست نہیں ہے. میں عمران خان سے جو پچھلے 2-2.5 سال سے مل رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ میں ایک بہت پختگی آئی ہے, ارتقا ہوا ہے. وہ اپنی ذات کے حوالے سے اب نہیں سوچ رہے, وہ اقتدار میں آنے کے حوالے سے نہیں سوچ رہے, وہ پاکستان میں نظام جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, اور اسی حوالے سے وہ نظام سے ٹکرا رہے ہیں. وہ شرمندہ ہو کے یا لجاجت کا کوئی لہجہ اپنا کے نہیں سمجھتے کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, بالکل ٹکرائیں, ٹکرانے کا حق بھی ہے. اف یو بلیو ان سم تھنگ بالکل وہ آپ کا کہ, لیکن میں کچھ چیزیں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو پارٹی ہے اٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف. کے پی کے اندر جو آپ کی پاور بیس ہے, گنڈا پور صاحب ہٹائے, بھلے آپ کہتے ہیں انہوں نے خود ریزائن کیا, ہمیں ہی پتہ ہے ریالٹی کیا ہے, وہ ہٹائے گئے, اور جو ان کے نیمیسس تھے جنید اکبر وہ پارٹی کے صدر بنا دیے گئے. شبلی فراز صاحب کو کل بیان دینا پڑا کہ نہیں وہ پورا سپورٹ کریں گے ان کو علی امین گنڈا پور صاحب, تاکہ جو تحریک چلنی ہے. بیان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, ان کو یہ بیان دینا پڑا بیکاز گراؤنڈ پہ سب کو پتا ہے کہ یہ ٹف چل رہی ہے, ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. پنجاب کے اندر 4 آپ پولیٹیکل کمیٹیز, سیاسی پولیٹیکل کمیٹیز بنا چکے ہیں, اور پچھلے دنوں ایک نیڈلس کنٹروورسی اٹھ گئی جب عالیہ حمزہ اس میں نہیں تھی. سب نے کہا کہ جی یہ گروپنگ ہو گئی ہے, وہ ہو گئی ہے, پھر خان صاحب کے کہنے پہ ان کا نام ڈال دیا گیا. ایوری تھنگ واز گوئنگ آن. لیکن ہمیں گروپنگز, خود خان صاحب نے بھی کہا کہ ہاں پارٹی میں گروپنگز ہر پارٹی میں ہوتی ہیں, کوئی یہ یونیک نہیں ہے. لیکن ایک پارٹی جس کے اندر 2 پاور سینٹرز ہیں, پنجاب اور کے پی, دونوں میں پارٹی لیڈرشپ میں کانفلکٹس ہیں. آپ کا ہزاروں بندہ ابھی اندر ہے, ہزاروں بندہ ایبسکانڈنگ ہے. جو پنجاب میں آپ کے ساتھ ہو گیا اس میں کسی کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا رگڑا لگا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ایک ریالٹی ہے. ایک فٹیگ ہوتی ہے, کہاں سے یہ لوگ آئیں گے, کون یہ مارے کھائے گا, بیکاز جو آپ کے ساتھ نومبر میں ہوا وہ تو پھر ریپیٹ ہوگا نا. بھلے جو مرضی آپ کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, لیکن پھر ہوتا ہے. سو یہ بوجھ اٹھائے گا کون؟ خان صاحب نے بیان دے دیا, آپ نے ٹیلی ویژن بیٹھ کے کہہ دیا, مار اور ساری چیزیں تو عام ورکر نے کھانی ہیں, وہ ہزاروں میں پہلے ہی لاپتہ ہے یا اندر ہے. سو ہاؤ ڈز دس جیل ٹوگیدر یور ٹائمنگ؟ اور فوج کی آپ بات کرتے ہیں, ایک پرسیپشن بالکل ڈفرنٹ تھا جنگ سے پہلے, ایک جنگ کے بعد بالکل ماحول بدلا. اور میں تو پی ایس ایل کا فائنل دیکھ رہا تھا, میرا وہ ہر اسٹیڈیم میں نعرے لگتے تھے. اس دن کوئی قیدی نمبر 804 کا نعرہ نہیں لگا, صرف دوسرے زندہ آباد نعرے لگے. سو تھنگز آر موونگ ان اے ڈفرنٹ تھنگ, بہت کچھ بدل گیا ہے. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سے وہ لوگ آئیں گے, کیسے ہوگا سب کچھ؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں بدلا. جو ملک میں صورتحال ہے جبر کی, جھوٹ کی, فریب کی, وہ تو اسی طرح ہے. الیکشن اسی طرح لوٹے جا رہے ہیں. 8 فروری کو جو ہوا وہ اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. لوگ جانتے ہیں اس بات کو. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کل کوئی حملہ کسی شہر پہ کرنا ہے, کوئی جتھے آئیں گے. یہ تحریک کا یہ مطلب نہیں ہے. تحریک کا مطلب گفتگو کرنا بھی ہے, شعور کو بیدار کرنا ہے. لوگ جو گھر میں شاید سہم کے بیٹھ گئے ہیں ان کی ہمت کو دوبالا کرنا ہے. ہم بار ایسوسیشنز میں بات کریں گے, پریس کلبز میں بات کریں گے, ہم ہر سطح پہ گفتگو کریں گے, اور سڑک پہ آنے کا جو وقت ہوگا تو وہ بھی کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بڑھنا چاہیے مفاہمت کی جانب. اس ملک کو ماضی کو سمجھ لینا چاہیے, ماضی کو مان لینا چاہیے, اور سچائی کی جانب بڑھنا چاہیے. ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, اداروں سے غلطیاں ہوئی ہیں, سیاسی جماعتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس سب کو مان کر اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ایک ایسی
ملک میں ہمیں فضا قائم کرنی چاہیے جو عوام کی فلاح کی جانب ہمیں لے کر جائے، جو معاشی ترقی کی جانب لے کر جائے۔ آپ کی یہ بات دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں دس از ڈفرنٹ، یہ بڑی ایک ریشنل بات مجھے لگتی ہے جو ڈویبل بھی ہے، لیکن جہاں سے تحریک شروع ہونی ہے ہم سب کو پتا ہے وہ کے پی سے شروع ہوگی، وہاں کا مزاج اور ہے، گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے تو وہ ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی اسے کانسیکوینسز نہیں ہے کرنے کے۔ جنید اکبر صاحب شروع ہی سڑکیں بند کرنے سے ہوئے ہیں، ہم نے سی پیک روٹ بند کر دینا ہے، ہم نے جی بی کا راستہ کاٹ دینا ہے، اب بلوچستان ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اسلام آباد کوئی نہیں آ پائے گا۔ وہ تو اینڈ گیم کو فاسٹ انہوں تو فرنٹ لوڈنگ پہ وہ بات کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ انتہا کر رہے ہیں وہ جنید اکبر صاحب کے مطابق ابتدا ہے۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن بڑی آتی ہے، اور ایک دن علیمہ بی بی کہتی ہیں گیو اینڈ ٹیک کر لیں، پھر اس سے پہلے بشا بی بی کی نومبر والی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے جب باقاعدہ انہوں نے کہا کہ کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سو دیر آر مکسڈ میسیجز۔ تو یہ مجھے بتا دیں سڑکوں پہ آنا انتہا ہوگی کہ ابتدا ہوگی؟ بکاز جنید اکبر کے مطابق وہ ابتدا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے جنید اکبر صاحب کی بات کو شاید صحیح نہیں سمجھا۔ تمام لائحہ عمل جو ہے وہ خان صاحب خود طے کریں گے، اور اگر ان سے رابطہ نہ ہوا تو ہماری جو قیادت ہے وہ کرے گی، اور اس میں کوئی ہم ایسی بات نہیں کریں گے جو انہونی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک کیسے چلائی جا سکتی ہے، کیسے چلتی ہے، ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں، تو ہم اسی حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی چلیں ایک آپ کا ورژن ہو گیا، ایک جنید کا ہو گیا، ذرا سن لیں شبلی فراز صاحب کیا کہتے ہیں۔ ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کریں، آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں، اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، میں نے ایک آپ کے اور بھی بات مالک دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ فیصلے کر سکتے ہوتے، دیکھیں خان صاحب نے بھی بالکل یہی کہا ہے۔ دسمبر جنوری میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا، 4 نشستیں ہم نے کی، اور پھر ہمیں بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہماری عمران خان سے ایک ملاقات کرا دو کھلے ماحول میں، جہاں آلے نصب نہ ہوں، جہاں اہلکار ہمارے سروں پہ نہ کھڑے ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ملی۔ ہم نے کہا 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا دو تاکہ تحقیقات کا آغاز ہو کہ کون قصوروار ہے، اس دن کیا ہوا۔ پھر کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے، اور کہا نہیں، اجازت نہیں ملی۔ تو جب ایک ایسی حکومت ہو جس نے ہر بات پوچھ کر کرنی ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بسکٹ کھائے جا سکتے ہیں، چائے پی جا سکتی ہے، مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ لیکن سلمان اگر آپ ہی کی میں بات ٹیکنگ اٹ فارورڈ، اگر آپ کہتے ہیں پپٹس ہیں، چلیں لیٹس فار ڈسکشن سے ہم مان لیتے ہیں پپٹس، تو کیا پپٹس نیگوسیشنز میں بغیر پوچھے جا سکتے ہیں؟ مے بی دوسری سائڈ پلازیبل ڈینائبلٹی کا فیکٹر رکھنا چاہ رہی ہو کہ اچھا بات کریں، اگر کہیں بات بڑھتی ہوگی تو وی کین ٹیک اٹ فارورڈ سم ویئر، اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کہیں گے مذاکرات تھے، وہ نشست برخاست ہوگی، ختم ہوگی بات۔ تو آپ کے تو حق میں ہے کہ آپ ان کا بلف کال کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آل پاورفل ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے دروازے، قیادت کے دروازے اپنے بند کر لیے، عدالت کے دروازے آپ نے بند کر لیے، اگر ایک دروازہ گورنمنٹ نیگوسیشنز کا ہے وہ بھی آپ بند کر رہے ہیں، تو پھر how wise is that؟ ہم نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا، ہم نے 6 نشستیں کی دسمبر اور جنوری میں۔ خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، کہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم وقت ضائع کریں اٹھنے بیٹھنے میں، ہمیں فیصلے کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے۔ سرحد پہ دشمن ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، ملک کے اندر معاشی ترقی کی ہمیں ضرورت ہے، تو آؤ بیٹھ کر بامانی گفتگو کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ تو گفتگو شروع ہوگی تو کہیں آگے جائے گی نا۔ دیکھیں شروع ہو نا، شروع تو ہم نے کی تھی جنوری میں، اب اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جو اصلی فیصلہ ساز ہیں وہ فیصلے کریں اور آگے بڑھیں، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح عدلیہ کے حوالے سے ہم نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم ہماری برپا کردہ نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کے تمام شہریوں کے لیے عدالت کے دروازے بند کر دیے۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ مجھے توقع نہیں ہے، میں کہتا ہوں مجھے امید نہیں ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے۔ ہم عدالت میں جاتے ہیں، قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ہمیں توقع ہوتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن کیا مجھے امید ہے کہ اس نظام میں جو اب قائم کر دیا گیا ہے واقعتاً معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے؟ تو میں جواب دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں دروازے بند نہیں کیے، خان صاحب کہتے ہیں اب قاضی فائزی صاحب نے وہی روش اختیار کی، جسٹس منیر والی، اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں۔
اس کے بعد دروازے بند نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جج کو اس پہ کوئی آپ نے سب کو ٹار کر دیا ہے. پہلے خان صاحب ایک آدھے جج کا نام لیتے تھے, اب تو آپ نے سب کو you've tarred everybody with the same brush. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو اس وقت ماحول ہے, جو اس وقت نظام ہے, اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. جو ہماری ملاقاتوں کا معاملہ ہے اڈیالہ جیل میں, اس حوالے سے ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. 3 اپریل سے ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں. ہم جا کر ملے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ ان درخواستوں کو لگایا جائے, سنا جائے, ان کو نہیں سنا جا رہا. اسی طرح جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ریزرو سیٹس میں کیا ہوتا ہے. تو پورا نظام اس وقت جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے نہیں. یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو پورا نظام ہے وہ ایسا ہے کہ جو جج تھے جنہوں نے ہمت دکھائی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا, ان سب کو آپ دیکھیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. پورے نظام پہ ایک حملہ ہوا کہ کہیں اگر کوئی آزادی کی رمق ہے کسی جج میں تو اس کے پاس کوئی اہم مقدمہ نہ. آپ نے ایک اور بھی آپ لوگوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گے اسپیکر کے خلاف. یہ سمبولک موو ہے, obviously you don't have the numbers to get him out. لیکن یہ آپ نے سوچا کہ اگر آپ وہ موو کرتے ہیں اور آپ کے اس میں سے اپنے ہی بندے اگر کم ہو گئے تو وہ کتنا زیادہ مورال ڈیمیج ہوگا, کتنی سبکی ہوگی. گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ون, یو اونلی ہیو ٹو لوز. انہوں نے آپ کے 4-5 لوگ توڑ لیے, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ معمولی باتیں ہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہوا پارلیمان کے ساتھ 8 ممبران جو ہیں قومی اسمبلی کے احاطے سے اغوا ہوئے, اس حوالے سے کیا کیا. نگہبان ہوتا ہے اسپیکر ہاؤس کا اپنے, اگر وہ خاموشی ساتھ لیتا ہے تو آئینہ تو دکھانا ہے. ان تمام چیزوں کا مقصد آئینہ دکھانا ہے, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. نمبر جو ہیں وہ ہیں, ہمیں معلوم ہے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پارٹی کا وہ یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں, انکمیونیکاڈو ہیں, اس کی وجہ سے جو باقی رگڑا لگتا ہے تو پارٹی بالکل تتر بتر ہوئی ہوتی ہے اور وہ پھر سارے پاور پلیز سارے چل رہے ہوتے ہیں. نیچرل چیزیں ہیں. کیا آپ لوگوں کا ڈکلیئرڈ آبجیکٹو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا, وی وانٹ خان صاحب آؤٹ؟ جو یہ اتنی پوری وولی باتیں ہوتی ہیں, نیشنل انٹرسٹ, قومی ایجنڈا, ایک ہی ایجنڈا ہے آپ کی پارٹی کا سروائیول تمام لوگوں کا کہ عمران خان باہر ہو. اگر وہ آپ کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا بھی ہوتا ہے اور کسی بھی ٹرم سے اگر آپ لے آتے ہیں اور پھر ایک نئی ریالٹی ٹیک اوور کر لے گی, تو کیوں نہیں اس پہ کھل کے آپ لوگ آتے؟ ٹھیک ہے یہ ہمارا 1 پوائنٹ ہے, اس پہ بتاؤ ہمارے ساتھ کیا بات چیت ہو سکتی ہے, بیکاز دیٹ از آل دیٹ میٹرز. دیکھیں یہ فیصلہ تو بالآخر عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آئی وانٹ ٹو نو یور رائے یہ ہے کہ اصولی فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا, جو دھاندلی ہوئی, جو الیکشن کے رزلٹ تبدیل کیے گئے, اس پہ مٹی ڈالو, مان لو, بس خاموش ہو جاؤ, خان صاحب باہر آئیں اور 3 سال کوئی گفتگو نہ کریں اس حوالے سے, بس اچھا بولیں, گڈی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری خان صاحب کی جو جدوجہد ہے سیاسی اس کا ایک بٹریل ہوگا, اس کو تلف کرنے کے مترادف ہوگی یہ بات. وہ کھڑے ہوئے ہیں حق کے لیے, سچائی کے لیے, آپ آدھا سچ نہیں بول سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے باہر نکالو میں خاموش ہو جاؤں گا. لیکن اسلام میں وہ ہے نا کہ اگر آپ کی جان پہ بنی ہو تو آپ ایک حرام جانور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سروائیول کے لیے بڑی چیزوں کی اجازت ہے. یہاں پہ یہ بات آپ بتاتے نا, نیلسن منڈیلا کو شاید بتا دیتے جا کے, وہ بھی کوئی مسلک ڈھونڈ لیتے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ شخصیات ہیں وہ ایک عام جو ہماری سوچ ہے آپ کی میری, اس سے آگے بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں, اب آپ جس تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ڈرون آؤٹ پروسیس ہے. آپ تحریک کریں گے, جلسے کریں گے, سیمینارز کریں گے, بارز کو ایڈریس کریں گے, تو یہ تو پھر بہت سے کچھ ماہ کے اوپر کم از کم محیط ہوگی. دس از ناٹ اے میٹر آف ویکس اینڈ ناٹ ایون اے میٹر آف 3-4 months. یہ تو آپ کی لمبی چلے گی. ٹھیک ہے, جو بھی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ ایک قومی احیاء کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جبر کو مان لیتے ہیں, خاموش ہو کر گھروں میں دبک جاتے ہیں, وہ یہ نہ کریں. آزاد معاشروں میں یہ نہیں ہوتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں الیکشن میں یہ ہو اور برطانیہ کے لوگ خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں. وہاں کیوں الیکشن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟ الیکشن کیوں نہیں لوٹے جاتے؟ وہاں کیوں جمہوریت ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ کے میرے جیسے لوگوں نے ٹھان لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی عام زندگیوں کو سائٹ پہ رکھیں گے اور باہر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے. یہی وجہ ہے نا کہ عراق میں کچھ ہوتا ہے تو 10 لاکھ لوگ لندن میں باہر نکلتے ہیں. 10 لاکھ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. یہ وہ اصول ہے جن کے اوپر کچھ معاشرے
بالکل مان جاتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, دیکھیں وہ تو اب ہم بات کر رہے ہیں, ہم عمران خان کو کسی بھی طریقے سے باہر لانے, لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوگا. 10 لاکھ لوگ نہیں نکلے نا, جب نومبر بھی ہوا تو 10 لاکھ لوگ نہیں نکلے. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں کہیں ہو رہا کہ ایک بہت زیادہ آئیڈیلزم کے اندر آپ سارے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ آپ لوگ باہر ہیں, عمران خان اندر ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ نیوکلیس تو وہی ہیں, ان کی پاپولیرٹی دیکھیں ہمارا ہز پاپولیرٹی. میں عرض کروں یہ خان صاحب کے اپنے فیصلے ہیں, ان سے کمتر لوگوں پہ منحصر ہوتا تو بہت پہلے شاید گھٹنے ٹیک دیے گئے ہوتے. اب بات اصول کی ہو رہی ہے, وہ ایک ہفتے کی بات ہو, وہ ایک مہینے کی ہو, یا اس سے لمبے عرصے کی ہو, خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اصولی موقف کے ساتھ ہیں. اگر لیٹ می آسک یو بلنٹلی, ایک بھرپور سڑک گرم کرنے والی بھرپور قسم کی احتجاجی تحریک کے بغیر کیا آپ کو خان صاحب باہر آتے نظر آتے ہیں اور 2025 میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھرپور تحریک بالکل ضروری ہے, یہ ہونی چاہیے. یہ صرف خان صاحب کو باہر لانے کے لیے نہیں, اگرچہ وہ بہت ہی اہم ترین ہمارا اس وقت مقصد ہے, لیکن پاکستانی معاشرے کو, پاکستانی سیاست کو, پاکستانی ریاست کو سدھارنے کے لیے ایسی تحریک کیا پی ٹی آئی کین گو اٹ الون, کہ ان کو جیسے باقی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک ایک لارجر پولیٹیکل امبریلا نہیں بنے گا, اس پہ پولیٹیکل جماعتیں ساری تو اس کے بغیر نہیں ہوگا. جی ہم لارجر الائنس کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن اصولی موقف پر. ہمارے ساتھ جی ڈی اے کی جماعتیں چلتی ہیں, ہمارے ساتھ علامہ ناصر کی MWM ہے, اور دیگر جماعتیں ہیں جن سے ہماری گفتگو ہے, اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے, تو ہم ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور چلنے کو تیار ہیں. لیکن اگر کوئی اصولی موقف پہ ہمارے ساتھ نہیں چلتا, کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے ڈیل کرنی ہے, میں نے اپنی نشستیں بچانی ہیں, میں نے وزارت لینی ہے, تو اس کو مبارک ہو. تو اندر سے احتجاجی تحریک کی قیادت کیسے کریں گے؟ وہ تو گورنمنٹ کی مرضی, آپ ملیں, کون مل سکتا ہے کون نہیں مل سکتا, وہ تو آپ تو اپنی مرضی سے مل بھی نہیں سکتے. تو جب ایسا ڈسکنیکٹ ہوگا تو تحریک کی قیادت کیسے وہ کریں گے؟ تو سننے میں اچھا لگتا ہے, بٹ پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں یہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اس طرح کی تحریکیں صرف سیاسی ورکر نہیں چلاتے, یہ تحریکیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب ایک قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے. تو ہم قوم کو دعوت دیتے رہیں گے کہ اٹھ کھڑے ہو, 78 سال کی جو محکومیت ہے, جو غلامی ہے, اس توق کو اب ٹھیک ہے ساڑھے تک پاتی ہے. ہماری کوشش ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیلسٹک ہے, یہ رومانوی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ آپ یہی کریں گے, سر جھکا کے سرور پیلس چلے جاؤ, لندن چلے جاؤ, واپس آ جاؤ اسی طرح سر جھکائے ہوئے اور اسی تنخواہ پہ نوکری کرو. یہ کام عمران خان کے کرنے والا نہیں ہے. تھینک یو سلمان, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ سلمان. بریک لیتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. رانا صاحب کی باتیں سنیں تو آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ بالکل سکون سے بیٹھی ہوئی, ان کو لگتا ہے کوئی ماحول نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنیں تو ان کا بھی یہی لگ رہا ہے کہ ایک امیجیٹ کوئی نظر نہیں آ رہا, ایک آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوگا, سب کچھ ہوگا, تو یہ ذرا بھی لمبی بات چلے گی. لیکن ان دا مین ٹائم جتنی سخت لائن لے لی ہے عمران خان صاحب نے, کلیئرلی ان کو یہ لگتا ہے کہ یقین ہو گیا ہے کہ نہ تو ان کو جوڈیشل ریلیف وہ ملے گی جیسے پہلے ملتی تھی, نہ ان سے کوئی بات کرنے پہ تیار ہے عسکری سائٹ پہ. سو اب ہم بالکل ایک ویکیوم کے اندر آ گئے ہیں. یہ کیا ہوگا, یہ کون ویکیوم توڑے گا؟ لیکن جہاں تک یہ کوئی ایکسپیکٹ کرے, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا زیادتی ہوگی کہ ساری چیز اگر ورکرز نے کرنی ہے, جو میں نے فگرز پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, چھوٹے فگرز نہیں ہیں. جب آپ کے 36,000 ورکرز پہ کیسز بنے ہوئے ہیں, 11,500 اندر ہے, کوئی 24,500 آپ کا غائب ہوا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ جامع پالیسی بنانی چاہیے اور بنانی پڑے گی. خالی ہوپ از نیور اے اسٹریٹجی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.